يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 1 اور 2 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت واقع ہوگی، اس میں کوئی شک شبہ اور گنجائش کی ضرورت نہیں ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وقت متعین ہے. جیسے انسان کی ایک عمر ہے، جب اس کی عمر ختم ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ اگر دبوچ لیتا ہے، اسی طرح دنیا کی ایک عمر ہے، جب اس کی عمر ختم ہو جائے گی اور جو نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا وقت متعین ہوا ہے اس میں واقع ہوگی. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی کھل کھل کر بیان فرمائی. کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے، جن میں 8 بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں. کبھی موقع ملے گا تو ان 8 نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. ان میں ایک نشانی تو ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے، جو حدیث کی روح سے بالکل پختہ طور پر ہے. جو 8 نشانیاں حدیث میں فرمائی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث کو مکمل طور پر لکھا ہے. جو سب سے پہلے نشانی ظاہر ہوئی ہے وہ عراق کی ناکہ بندی ہے. عراق کی ناکہ بندی کی جائے گی اور اس کے بعد ملک شام اور ملک مصر کا نمبر آئے گا. یہ نشانی ہمارے سامنے مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہے. دوسری نشانی جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی بتائی ہے کہ دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. وہ اتنا بڑا پہاڑ ہوگا کہ ملک کے 3 بادشاہوں کے خلیفہ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اس جنگ کے اندر 99% لوگ شہید ہو جائیں گے، لیکن اس کا ایک ذرہ بھی کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا. تو یہ دوسری نشانی ہے. اس طرح 8 نشانیاں بیان کی ہیں. میں کبھی وقت ملے گا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حادثات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تیسرے نمبر کی آیت ہے خافضۃ الرافعہ. قیامت ایسی چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو بلند بھی کرے گی اور کچھ لوگوں کو پست بھی کرے گی. کچھ لوگوں کو عزتوں سے نوازے گی اور کچھ لوگوں کو ذلیل بھی کرے گی. خافضہ کے معنی آتے ہیں گرانے کے، اور رافعہ کے معنی آتے ہیں بلند کرنے کے. سب سے پہلے قیامت میں جب انسان مرے گا
اور اپنی قبر میں جائے گا اور قبر سے اٹھے گا تو اٹھنے کے بعد اس سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا نا، جہاں سے اس کا گرنا شروع ہو جائے گا اور قبر ہی سے شروع ہو جائے گا، جیسے قبر آخرت کے منزلوں میں سے ایک منزل ہے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفرۃ النار، قبر یا تو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں سے ایک اندھیرا ہے۔ یہ ہماری آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جیسا ایک کافر کے نیکی قبول ہونے کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا، کہ ایک کافر ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، لیکن روزانہ وہ 1,00,000 انسانوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، 1,00,000 کنویں کھدوا رہا ہے، 1,00,000 غریبوں کو مکان بنا کر دے رہا ہے، لیکن اس کی نیکی اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اس کا ایک بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا، جو کچھ اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں دیا جائے گا۔ تو کافر کے نیکی قبول ہونے کے لیے ایمان کا شرط ہے، اور مسلمان کے اعمال قبول ہونے کے لیے نماز کا شرط ہے۔ اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، روزانہ 1 کروڑ انسانوں کو کھلا رہا ہے، 1,00,000 مسجدیں بنوا رہا ہے، 1,00,000 مدرسے بنا رہا ہے، اور روزانہ خیر کے کام کرتا جا رہا ہے، لیکن نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو بغیر نماز کے ایک نیکی بھی اس کی قبول نہیں ہے۔ یہ شرط ہے، یہ یاد رکھ لینا، خافضۃ الرافعہ۔ یہی نماز ہے جو تجھے بلندی پر بھی لے جائے گی، اور بے نمازی بنے گا تو تو زمین پر ذلیل ہو کر اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہی ہے، اور اس پر انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، یہ جو وقت متعین کر کے دیا گیا ہے، اس کے اوپر صلہ کیا مل رہا ہے؟ جیسا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور غلطی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے سب سے پہلے ان کا لباس اتار دیا۔ جیسا حضرت آدم علیہ السلام ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کا لباس اتارا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے درختوں کے قریب گئے کہ درخت کے پتے توڑ کر اپنے بدن کو ڈھانپ لے، لیکن جیسے درخت کے قریب جاتے تھے درخت اتنا اونچا ہوتا تھا کہ حضرت آدم کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ پاتا تھا، کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، تو اللہ نے سب سے پہلے جنت کا لباس اتار لیا اور وہاں سے آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب جنت کا جو موسم ہے وہ موسم حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک جو وقت ہوتا ہے نا، یہ وقت میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ایک معتدل موسم ہوتا ہے۔ تو ایسا موسم اللہ نے جنت کا بنایا ہوا، نہ اندھیرا ہے نہ زیادہ اجالا ہے کہ اجالے کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے تکلیف ہو جائے اور اندھیرے کی وجہ سے دیکھنے میں تکلیف ہو جائے، تو نہ زیادہ اندھیرا نہ زیادہ اجالا نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرمی، یہ موسم اللہ نے رکھا ہے۔ تو حضرت آدم اسی موسم میں پیدا بھی ہوئے، 40 سال تک آپ کا پتلا اسی موسم میں پڑا بھی رہا، جنت میں رہے، بسے، ٹہلے، کھائے پیے، نکاح ہوا، سب کچھ ہوا۔ اب وہاں سے اتار دیا گیا، اور اتارنے کے بعد دیکھا تو یہاں تو اندھیرا ہے، کیونکہ اللہ نے رات کے اندھیرے میں اتارا تھا نا، تو اندھیرا تو پہلی مرتبہ دیکھا، تو پریشان حال ہو گئے کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک تو پہاڑ کے اوپر اتارا ہوا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو کسی قدر انسان کو روشنی نظر آتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ روشنی سی نظر آئی، تو اس روشنی کو دیکھ کر آپ نے ایک شکرانہ سجدہ کیا کہ الحمدللہ کچھ روشنی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب سورج نکلنے کا وقت ہو گیا تو آپ نے دوسرا سجدہ کیا کہ الحمدللہ اب جو ہے سورج نکل آیا اور روشنی ہو گئی۔ ان 2 سجدوں کو اللہ نے اتنا منظور فرما لیا کہ ان 2 سجدوں کو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت فجر کی نماز بنا کر دیا، اور یہ کہا کہ جو آپ کے امت کا فرد 2 رکعت فجر کی نماز پڑھے گا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب دیا جائے گا۔
حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اس دنیا میں رہے ہیں، اور 1000 سال تک کتنے اعمال کیے ہوں گے ہم سوچ سکتے ہیں؟ بلکہ 300 سال تک تو مسلسل روئے ہیں، جب جنت سے نیچے اترے ہیں نا تو 300 سال تک مسلسل روئے ہیں۔ وہ 300 سال کا ثواب کتنا ہوگا، اور دوسرے اعمال کے اور نبی کا ثواب؟ فرمایا جو بندہ فجر کی نماز 2 رکعت پابندی سے پڑھے گا اس کو حضرت آدم کے زندگی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کے اوپر پریشانیوں کا ماحول چل رہا تھا، 4 بڑے بڑے غم اور مصیبتیں آپ پر سوار تھیں۔ سب سے پہلا تو صدمہ یہ تھا کہ اللہ باپ ہوں، اور باپ ہونے کے ناطے میں بیٹے کو ذبح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، بڑی مصیبت اور بڑی آزمائش ہے۔ تو ایک تو یہ مصیبت ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد میں ہاجرہ کو جواب کیا دوں گا، اس کو میں سمجھا پاؤں گا یا نہ سمجھا پاؤں گا، ایک دوسرا صدمہ تھا۔ اور تیسرا، شیطان بار بار ولی اور بزرگ کی صفت میں آ کر حضرت ہاجرہ کو بہکا رہا تھا، کبھی حضرت ابراہیم کے سامنے کبھی حضرت ہاجرہ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارتے جا رہے ہیں جمرات کے پاس، وہی ایک سنت بنا ہی ابراہیم علیہ السلام کی کہ حاجی کا حج اس وقت تک اللہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ جمرات کے اوپر کنکریاں نہیں مارے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 1 امتحان، 2 امتحان، 3 امتحان، چاروں امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو زمین پر یہ پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، الٹا لٹا دیا۔ اس لیے الٹا لٹایا کہ کہیں بیٹے کی آنکھ اور میری آنکھ ملنے نہ پائے، محبت مچل نہ جائے، اور اس محبت کی وجہ سے میں بچے کو ذبح نہ کر پاؤں، اس لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پیشانی کے بل اسے زمین پر لٹایا، اور نبوت کا پورا زور اور طاقت لگائی کہ چھری چل جائے، لیکن نہیں چلی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو بہرحال چاروں 4 مصیبتوں سے اللہ نے نجات دی اور کامیاب ہو گئے۔ نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کام کیا اور اللہ کی طرف سے انعام ملا، اور انعام میں یہ کہا کہ یہ جنت کا مینڈا ہے، اس کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب مل جائے گا، ان چاروں مصیبتوں سے نجات مل گئی، تو آپ نے 4 شکرانہ سجدے کیے، اور اس 4 شکرانہ سجدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت ظہر کی نماز بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ بتایا کہ جو ظہر کی 4 رکعت فرض نماز با جماعت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سارے زندگی کا ثواب عنایت فرما۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے سوچو کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عنایت فرما رہا ہے۔ دل میں ایک استحضار ہونا چاہیے کہ اب اس پروردگار عالم کے سامنے کھڑے، اس بادشاہ کے سامنے کھڑے، اس مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، واقعہ آپ کو پتہ ہے، کشتی کے اندر سے کود گئے، کشتی ڈگمگانے لگی، اور کشتی میں سے جیسے کودے سمندر نے لے لیا، مچھلی آ گئی، مچھلی نے نگل لیا۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اس مچھلی کو ایک دوسرے سمندر کے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ مچھلی لے گئی زمین کے پاس، تحت الثرى، یعنی بالکل زمین کے کنارے پر لے کر بیٹھ گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 4 مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ایک تو سمندر کا اندھیرا ہے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، دوسرا اس مچھلی کو دوسرے مچھلی نے نگل لیا اس کا اندھیرا ہے، اور دوسرا تحت الثرى کا اندھیرا ہے۔ ان چاروں اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، ان چاروں اندھیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجات دی۔ ونادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے تسبیح پڑھی، مچھلی نے لا کر باہر چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ یہ تیری امانت تھی، میں نے یونس کا بال بھی بیکا نہیں کیا ہے، یہ تیری امانت جیسی تھی، میں نے لا کر چھوڑ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک 4 اندھیروں سے نجات پانے کے بعد اللہ کے سامنے 4 شکرانہ سجدے ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہ 4 سجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 رکعت عصر کی نماز بنا کر دے دیا کہ جو بندہ عصر کی نماز پڑھے گا اس کو کس کا ثواب ملے گا؟
حضرت یونس علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب ملے گا، کوئی کم نہیں ہے۔ آپ سوچ لو اس کو، آپ ذہن میں اس بات کو بٹھا دو۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ساری اہمیت اس وقت ہمارے نظر میں ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 3 مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو چکے تھے، سب سے بڑا صدمہ تھا کہ میرا یوسف مجھ سے جدا ہے۔ اور غلطی کیا تھی؟ جب بندہ بہت اللہ کا قریبی ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ڈھیل دیے، رسی چھوڑ دیے کہ جو کرنا ہے کرو، لیکن جب پکڑتے ہیں نا پھر نہیں چھوڑتے۔ اللہ کو اپنے نیک بندوں کو وہاں تک پہنچنے دینا نہیں ہوتا، اس لیے فوراً پکڑ لیتے ہیں، اس کو غلطی نہیں کرنے دیتے۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے نا وہ خوشی خوشی غلطیاں کرتا جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں تو خوش ہوں، کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ جیسا پتنگ چلانے والا چلاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرا پتنگ بہت اڑ گیا اوپر تک، اور جب کٹ جاتا ہے نا تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے، ایسا ہی ماحول ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دے دی کہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ نے سب نے سنا ہے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ نے کہا کہ میں نے سارے انبیاء سے ملاقات کی اور حضرت یوسف سے بھی ملاقات کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو جو میں نے دیکھا ہے تو فرمایا کہ سارے دنیا کو آدھا حسن و جمال دیا ہے اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن و جمال دیا ہے۔ وہ حسن و جمال کی جو روشنی تھی نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے اور قیام میں تھے، قیام یعنی رکوع کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب سجدے میں جا رہے تھے تو سجدے میں جاتے جاتے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی۔ جیسے نظر پڑی اور سلام پھیرا تو نظر پڑنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ بھی تو جہنم میں جلائے گا، بس اتنا تھا۔ اتنی سوچ آ گئی، جبرائیل آ کر بازو میں بیٹھ گئے، جیسے سلام پھیرا کہا اے یعقوب علیہ السلام، اللہ نے سلام عرض کیا ہے، کہا نماز میری اور نظر بیٹے کے چہرے پر، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میری نماز پڑھتے ہوئے اپنے بیٹے کے چہرے پر آپ نے نظر ڈالی ہے نا، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ اس بیٹے کو آپ کے آنکھوں سے جدا کر کے رہوں گا۔ اللہ نے جدا کر دیا، اور جن آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کی بینائی بھی لے لوں گا، لے بھی لیا اللہ نے، نابینا ہو گئے۔ تو صدمہ تھا کہ یوسف میرے آنکھوں سے جدا ہو گئے۔ ایک صدمہ تو یہ تھا یوسف ایمان کے اوپر قائم بھی ہے یا نہیں ہے، دوسرا صدمہ تھا، اور تیسرا سب سے بڑا صدمہ تھا کہ یوسف زندہ بھی ہے یا مر گئے، جو بھائیوں نے سازش کی تھی۔ جب معاملہ یہ بنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، اپنے والدین کو وہاں بلا لیا اور سارا معاملہ بن گیا، اور جب ٹھکانے پر اپنی جگہ پر رکھا تو بہرحال اس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی واپس لوٹ کر آ گئی جب آپ نے کرتا بھیجا، وہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ تین مصیبتوں سے اللہ نے نجات دی، اور انہوں نے 3 سجدے اللہ کے سامنے کیے۔ ان 3 سجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی 3 رکعت بنا کر دے دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو بندہ مغرب کی 3 رکعت نماز با جماعت پڑھے گا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، آپ کی بیوی حاملہ تھی، آپ کے ساتھ مویشی تھے، جانور تھے، رات کا اندھیرا تھا اور راستہ بھول چکے تھے۔ یہ 4 مصیبتیں ساتھ میں تھیں، ایک تو جانور تھے، راستہ بھول گئے تھے، بیوی حاملہ تھی، اندھیرا تھا۔ ایسے وقت میں بڑے پریشانی کا عالم تھا، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی، اس روشنی کی وجہ سے سارے 4 مصیبتوں سے نجات مل گئی، اور اس 4 مصیبتوں سے نجات ملنے کے صدقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکرانہ 4 سجدے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 سجدے اتنے پسند آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 4 رکعت نماز عشاء کی ہے، فرمایا میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں، آپ کے امت کا جو فرد بھی 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے گا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب ملے گا۔ وہ کم ثواب ہے؟ اب مجھے ذرا بتاؤ، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا بازار میں گھوم رہے ہیں۔ ویسے تو بیٹھے ہیں مسجد میں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے پر کس نبی کا ثواب ملے گا؟ ظہر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، عصر کی حضرت یونس علیہ السلام، مغرب کی حضرت یعقوب مت کرو، حضرت بولو، حضرت، اور عشاء کی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان 5 نبیوں کی زندگی کا ثواب اگر کمانا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھ کر اللہ سے کہو اللہ تو نے توفیق دی، میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اب تو ان 5 نبیوں کی زندگی کا ثواب مجھے عطا فرما دے۔ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا میرے دوستو؟ دے گا۔ الساجد یسجد علی قدم الرحمن، یہ سمجھ لینا، کان کھول کر سن لینا کہ تو جب سجدہ کرتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تو مسجد کی چٹائی پر یا مسجد کے قالین پر یا ریتی پر سجدہ کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ تو اللہ کے دونوں قدموں کے اوپر اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے۔ اس لیے جب زمین پر سر رکھتا ہے نا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سجدے میں پڑھتے تھے، ہمارے اکابر دیوبند کے بڑے بڑے علماء کرام جب سجدے میں پڑھتے نا، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے تھے، بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ لمبا سجدہ کسی کو نصیب نہیں آج کے دور میں، فرمایا اتنا لمبا سجدہ، تو اس سجدے سے انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کی روح تو نہیں نکل گئی، سجدے میں پڑے ہیں اتنے لمبے وقت سے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ الساجد یسجد علی قدم الرحمن، یہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا تو اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں پر ٹیکتا ہے۔ تو میری کیا مجال ہے کہ میں قدموں سے پیشانی کو الگ کروں؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب تک پڑا رہوں گا، اللہ کے قدموں پر پڑا رہوں گا، تو اس وقت میں یہ لذت محسوس ہونی چاہیے انسان کو کہ میری پیشانی، گناہ گار پیشانی اللہ کے قدموں پر ٹکی ہوئی ہے اور میں رگڑ رہا ہوں اور اللہ کے قدموں پر رگڑ رہا ہوں، تب جا کر اس کو سجدے کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن صبح صبح اللہ کی عبادت کر کے نکلے۔ ابھی تو ٹھیک ہے سحری کا وقت ہے تو ماشاءاللہ سحری کے بہانے سے فجر ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح صبح عبادت کر کے نکلے، کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صبح تک جاگتا ہے اور صبح عین فجر کے وقت میں سو جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے اکثر، پوری رات پھرے گا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، چوراہے پر 4-5 مل کر ایک لڑیں گے، جھگڑیں گے، مستی کریں گے، اور جیسا صبح کا وقت ہوگا سو جائے گا، اس کی عادت ہے۔ تو ایک کتا تھا، اس نے اپنا سامنے کا ہاتھ اس طریقے سے منہ پر رکھ کر، آنکھوں پر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز جلالی چھیڑ دیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق اٹھی ہے، عبادت کر رہی ہے، اور تو آنکھ پر ہاتھ لگا کر سویا ہوا ہے، تجھے شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا، کہا موسیٰ علیہ السلام شرم کی بات کیا ہے اس میں؟ فرمایا کیوں؟ کہا آپ نے دیکھا میں سویا تھا کیسے؟ کہا کہ اپنے آنکھوں پر جو ہے اس طریقے سے ہاتھ ڈال کر سویا۔ کہا میں اس لیے آنکھوں پر ہاتھ ڈال کر سویا ہوں کہ جو بندہ صبح صبح بغیر عبادت کے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے اوپر میری نظر پڑتی ہے تو پورا دن مجھے کوئی روٹی نہیں ڈالتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی بے نمازی پر اگر میری نظر پڑتی ہے نا تو پورا دن میں بھوکا رہتا ہوں، مجھے کوئی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں پھینکتا ہے۔ تو کتے کا عقیدہ بھی ہے کہ بے نمازی کے اوپر کتا بھی نظر ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں تو 10-15 پڑے آرام سے مستی سے کھراٹے لے کر سو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب روزی نہیں مل رہی، کہاں سے ملے گی بھائی؟ جبکہ میرے دوستو اللہ نے فجر کی نماز میں، اب ہر نماز کی تاثیر الگ الگ ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں، ورنہ اسی آیت پر ہمارا پورا مہینہ نکل جائے گا۔ ہر نماز کی تاثیر، ہر نماز کا اثر، اللہ نے ہر نماز میں ایک عجیب سی کیفیات رکھی ہوئی ہیں، اور ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائے۔ اگر 4 رکعت نماز درست ہو جائے تو کم سے کم اللہ کو اتنا تو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے کہ اللہ ہم 4 رکعت نماز درست کر کے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بے نمازی اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان ہے، اتنا یاد رکھ لینا، سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے نا، ایک شرابی ہوگا، جوا کھیلنے والا ہوگا، زانی ہوگا، جو کچھ ہوگا، لیکن وہ نماز شروع کرے گا تو
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز میں وہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ ایک دن شراب بھی چھوٹ جائے گی، جوا بھی چھوٹ جائے گا، زنا بھی چھوٹ جائے گا، ساری برائیاں چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھنے والا چاہے وہ برائی کرتا ہوگا لیکن دھیرے دھیرے ایک دن شرم آئے گی کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر رہا ہوں اور یہ کام بھی کر رہا ہوں۔ تو نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے سارے برائیوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکمل 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دوسری بات مجھے آپ سے تھوڑا